ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं हमारे कुछ दीगर चैनल्स के, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। उन्हीं के अंदर मौजूद है लिंक फेसबुक और ट्विटर का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेंबर, ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके टीम का हिस्सा बन जाइए। और अगर वो बटन नजर नहीं आ रहा तो आप हमें patreon.com के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लग जाए आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर खुश आमदीद। और आज का ये शो जो है, आपको याद होगा एक सीरीज़ चल रही थी हमारी लजना लीक्स के नाम से, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ लेटर्स दिखा रहे थे। उसी टाइप का है, लेकिन ये थोड़ा अलग है कि ये लेटर मिर्ज़ा मसरूर साहब की बजाय अब डायरेक्टली ए के शेख साहब के नाम लिखना शुरू कर दिए हैं ख़वातीन ने। इसी तरह आज एक लजना का ये ख़त है जो ए के शेख साहब के नाम उन्होंने लिखा है। उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे क्या कहती हैं और क्या बातें वो करती हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहतरम ए के शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फारूक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। शेख साहब आप सुनाइए, सेहत तबीयत ठीक है जी? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक जी। शेख साहब, ये इसको मैं क्या कहूँ, करामत कहूँ या इसको कहूँ कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है कि लोग पहले अपने मसले मसाइल जो हैं वो एक अरसा तक नाम नहाद खलीफा, बल्कि गूगल वाले खलीफा साहब मसरूर साहब के नाम लिखते रहे। और है कुछ इस तरह से कि शायद ये सुन नहीं रहे हैं लोगों के, या मसाइल का हल नहीं उनको दे पा रहे हैं, कि अब लोगों ने आपको लेटर्स लिखना शुरू कर दिए, और वो भी जमात के अंदर से बाकायदा लजनात ने। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं एक, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इससे किसी किस्म का किसी का नाम को बिगाड़ना या किसी की तज़हीक मकसूद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल परफेक्ट लफ्ज़ बनता है, क्योंकि उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है, वहीं से वो आना चाह रहे हैं। खलीफा ऑफ गूगल, मतलब खलीफा ऑफ इस्लाम नहीं, खलीफा ऑफ गूगल, गूगली खलीफा आपने कहा। इट्स अ वेरी, मतलब अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ के मसरूर की बजाय मुझे, मेरा ख्याल है कि ये हर एक अपना, चूँकि ये कोई और ख़ातून हैं, मतलब वो लिखने वाली, उन्होंने यही मुनासिब समझा है कि मुझे ड्रेस करके कि भई ये हो रहा है, ये हो रहा है। और वो जो दूसरी ख़ातून थी पहले, अब्दुल कुद्दूस साहिबा, वो मतलब डायरेक्टली अपने खलीफा गूगल को एड्रेस कर रही थी, तो ठीक है। मतलब बाकी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने उसकी जगह ले ली या वो अब मुझसे इन चीज़ों का, मैं तो एक वाया, मतलब दरमियान में मिडल मैन हूँ ही कि उनकी बात को वहाँ तक पहुँचा दूँ। ये चीज़ तो बहरहाल चल रही है। सो और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बात है। बाकी आप जैसे चलें, समझें। शुक्रिया शेख साहब। जी, आइए शुरू करते हैं फिर। ये जी, ख़त आज का जो है, जी। वो लिखती हैं जनाब अहमद करीम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं जर्मनी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ। यहाँ की अहमदी ख़वातीन और मर्द मज़हब अहमदियत के साथ जज्बाती लगाव रखते हैं। कुछ ज़्यादा ही मुखलिस अहमदी हैं, मगर इनमें बहुत से अहमदियत से अलग भी हो चुके हैं। ख़ास तौर से नई नस्ल इस मज़हब से खासी मुतनफ़र है। मैं एक हलके की सेक्रेटरी तरबियत हूँ, मगर एक अरसा से तरबियत का जो प्रोग्राम लेकर हम चल रहे हैं, मैं उससे किसी भी तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं मैं इसका अक्सर इजहार करती रहती हूँ। इन अजलासों का रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, फैशन शो, दिखावा, खुद को नुमायाँ करना, एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ ही परवान चढ़ा। किसी किस्म की बेहतर तरबियत कहीं नज़र नहीं आई। अगर दरअसल फारूक हमारी तरबियत साहब, का तरीक़ेकार ही। जी, जी शेख साहब। फारूक साहब अगर थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें। मेरा ख्याल है कि ये फिर 2 बार पढ़ने वाली बात हो जाती है। मतलब अगर मुझे इजाज़त दें, मैं साथ-साथ जी, जी, इसके जी ऊपर प्लीज़। मदद करता जी, चला जी, जाऊँ, क्योंकि जी प्लीज़। कुछ हुँ, लोगों की बातें भी सुननी होती हैं ये भी। हुँ, हुँ, ये जो खातून लिख रही हैं मेरा नाम करके,
ان کا تعلق جرمنی سے، ٹھیک ہے؟ ہوں، آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں جہاں تک آپ نے پڑھ لیا ہے، میں پھر آگے پڑھنا شروع کر دوں گا اور اس کو جتنا پڑھے جائیں گے اسی پہ تھوڑا تھوڑا ہم کامنٹ کرتے جائیں گے۔ تو وہ جو فرما رہی ہیں کہ جرمنی سے ان کا تعلق ہے، یہ جو خط ہے، اور مطلب وہ بیان کرتی ہیں کہ یہاں احمدی خواتین، وہ مرد جو ہے احمدیت سے جذباتی، یہ میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ، مطلب ہر جگہ کا احمدی جو ہے وہ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، اور کوئی بھی مذہبی جو بھی ہوتے ہیں لوگ، مطلب اپنے مذہب کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ اگر اس کی بجائے اگر عقلی لگاؤ رکھ لیں تو حالات مطلب مسلمانوں کے بھی بدل سکتے ہیں اور ان کے بھی بدل سکتے ہیں، کہ مسلمان جو ہے اسلام کو سمجھ جائے گا، اور یہ احمدی لوگ جو ہیں یہ اس کلٹ کی ذہنیت کو اور اس کی تعلیم کو سمجھ جائیں گے، اور پھر اپنا قبلہ درست کرنے میں آسانی ہوگی۔ مگر ان میں سے بہت سے احمدیت سے الگ بھی ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انہیں ایک ایسا پروگرام ملے گا فاروق، جب کوئی انہیں بغیر کسی گالی کے، بغیر کسی مطلب تان تشی کے، ان کو باقاعدہ طور پہ ایک کمپیریزن کر کے بتائے گا کہ یہ کیا ہے، تو وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ایک تو ان کی جو زبان ہے، جس طرح وہ مخاطب ہوتے ہیں، چاہے ٹھیک ہے مدرس صاحب جو ہیں مطلب اسلام کی، قرآن کی تعلیم کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق وہ کاذب ہیں، مفتری ہیں، وہ اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں گالی گلوچ اوئے توئے کر کے اور جس طرح سے یہ اس طرح مطلب لوگ سنیں گے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بتائیں کہ مرزا صاحب نے اگر کیا ہے یہ کام، تو اس میں ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہے۔ مطلب مرزا صاحب آپ لوگوں کے مطلب موشن نہیں تھے، آپ لوگوں کی رہنمائی یا صحیح راستے پہ نہیں لے جانا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کے ذاتی مفادات تھے۔ تو اس طرح سے مطلب ایک اکیڈمک بات رکھتے ہوئے، ایک باقاعدہ مطلب صحیح بات کو سامنے لا کے، جس میں ہم لوگ مطلب کسی طور پہ بھی انسانیت کے لیول سے نیچے نہ اترے، اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو ایک علمی لیول پر رکھ کے بات کریں۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ خاص طور سے نئی نسل اس مذہب سے خاصی متنفر ہے، اس کی وجہ جس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یا جو جن سوالات کو اٹھایا جاتا ہے ان کے جوابات نہیں دیے جاتے، تو بھارت نئی نسل جو ہے، سوچنے والا ہر ذہن جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ تو بتاتی ہیں کہ میں ایک ہلکے کی سکتی تربیت ہوں، مگر ایک سا سے تربیت کا جو پروگرام لے کر ہم چل رہے ہیں اس میں کسی طرح سے متفق نہیں۔ مطلب وہ جو تربیت کے وہ مراحل ہوتے ہیں، تربیت کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے، تربیت کا جو ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کو جو قرآن کے مطابق ہے، اسلام کا جو ہے، اور چونکہ یہ کلٹ اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے، تو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ جو دیا جاتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، اور وہ بلکہ اپنا اس کا اظہار جو ہے اکثر اجلاسوں میں وہ کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا انہیں۔ تو بالکل وہ کہتی ہیں ہاں، فیشن شو، دکھاوا، خود کو نمایاں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بغض پروان چڑھا، مطلب وہ کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ مطلب وہاں پہ اجلاسوں میں آنا، اپنا آپ شو آف کے لیے اپنے فیشنز کو ایک دوسرے کو دکھانا، اپنے آپ کو بتانا کہ میں کیا چیز ہوں، یہ چیز، اور جو بیک بائٹنگ ہے، غیبت جو ہے، ایک دوسرے کے خلاف اس کے غیر حاضری میں باتیں کرنا، یا سامنے مطلب کچھ اس طرح کے کہنا، تو یہ چیزیں وہ کہتی ہیں کہ میں نمایاں دیکھ رہی ہوں کہ یہ برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں اس چیز کے اندر، اور تربیت کہیں نظر نہیں آتی۔ دراصل ہماری تربیت کا طریقہ کار ہی انتہائی فرسودہ ہے، جس میں عورت کو اس کے حقوق کی بجائے فرائض کی ادائیگی، یہ انہوں نے بڑی ایک مطلب اہم بات کی ہے، بہت زیادہ یہ بات جو ہے اس پہ مطلب میں صرف احمدیوں کو نہیں، ہمارے مسلمانوں کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا۔ بہت اچھی بات اس خاتون نے کی ہے کہ عورت کو نا ون سائیڈڈ انہوں نے کر لیا ہے، کہ اس کو مطلب یہ بتانا کہ تم نے کرنا کیا ہے،
तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, उसको मतलब उसके राइट्स भी बताए जाएं कि बात सुनो, तुम्हारी इज्जत करनी मर्द के ऊपर फर्ज है, तुम्हारी बात सुननी, तुम्हें बराबरी पे रखना। अब मसला यह है कि ये कल्ट इस तरफ नहीं लेके आएगा, क्योंकि कल्ट अगर इस तरफ ले आए तो फिर उसको बहुत कुछ देना पड़ेगा, फिर इनको अपने उस सारे सिस्टम में शामिल करना पड़ेगा औरत को। तो वो चंदों के पैसे लेने के मामले में या मर्दों को नीचा दिखाने के लिए औरत का साथ दे देता है ये कल्ट, लेकिन औरत की असल इज्जत और उसके हकूक में नहीं। उसको ये फराइज बना के, उसको एक लौंडी बना के मतलब, और इस तरह से उसको दबा के रखा जाता है। वो आगे चल के वो जो बात कर रही हैं कि अमेरिका के एक मुरब्बी साहब ने भी एक दफा फरमाया था कि हमारे यहाँ औरत को आज़ादी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि औरत को उसके हकूक बता के, औरत को उसकी इज्जत देकर शायद ये आज़ादी है, हम खुला छोड़ देंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। आप इनकी जहनीत देखें कि क्या है। मतलब बहुत खूबसूरती से इस खातून ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, इस चीज़ के बारे में। मगर हम हर किस्म की आज़ादी के खिलाफ हैं, हमारा बस चले तो हम औरतों को सिर्फ घर में बैठा के रखें। ये वो मुरब्बी साहब कह रहे हैं कि जी औरतों की आज़ादी के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम तो सिर्फ इन्हें घर में बैठा के रखना चाह रहे हैं। अब वो आगे अपना किस्सा बयान करती हैं कि मेरे मामूजाद ने बताया, मेरा खूब मजाक भी उड़ाया कि भाई ये लो तुम लोगों का क्या हो रहा है क्या नहीं है। हमारे यहाँ की औरत इसीलिए सारी जिंदगी मारें खाती है, मगर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि उसे सिखाया ही यही जाता है। अब ये जो बात है वो बिल्कुल सही बता रही हैं। आप ये देख लें कि जिस तरह से मतलब वो बड़ी उम्र की औरतों की बात कर रही हैं, आज की जो नई नस्ल है उसमें कम से कम मैं ये कहूँगा कि ये खातून जो हैं आई हैं। और भी एक फर्दर मेरे पास एक लेटर आया है जो कि बाद में करूँगा, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम लगेगा, और दूसरा उस खत का भी मजमून जो है काफ़ी लंबा है, और इनमें हिम्मत पैदा हुई है औरतों में। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने अब लिखना शुरू किया है, बातें करनी शुरू की हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के पार्टिसिपेट वो करें और हम इसको सामने लाएं कि औरतें जो है, आप अपनी इज्जत, अपनी ज़ात को एहतराम, और जो इस्लाम आपके ऊपर पाबंदियां, आपको लाइंस ड्रा करता है, उसके अंदर रखते हुए आप हर काम कर सकती हैं। आप अपने हर हक को मतलब हक के लिए लड़ सकती हैं, अपना जायज़ हक मांग सकती हैं। ये जो चीज़ है ये लाजमी आप कर सकती हैं, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आगे नस्लों की तरबियत करनी है। जैसे वो लिखती हैं कि उसे सिखाया यही जाता है कि तुम मारे खाओ मगर मर के ही घर से निकलो, तुम्हारा जनाजा ही उठे मगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं, मुझे ओहदे से हटाने की कोई। ये जो चीज़ है ये हमारे एक्चुअली कल्चर का हिस्सा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के कल्चर का, कि वहाँ पे यही बताया जाता है, यही कहा जाता है। लेकिन मैंने तो अब ऑनेस्टली अहमदी घरानों में अब देखा है कि उसमें औरतों को यही बताया जाता है कि अगर ज़रा सी भी बात हो तो अब तुम जर्मनी में बैठी हो, तुम लंदन में हो, तुम कनाडा अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर ज़रा सी बात है तो तुम बस उस बंदे को पुलिस के हवाले करो, फिर देखो क्या बनता है। और इस तरह से बहुत से घर मतलब उजड़े भी हैं, जिसमें हालांकि मज़े की बात यह है कि औरत की बात औकात ये ज्यादती होती है, लेकिन ज्यादातर मर्दों ने औरतों को दबा के रखा और ये वो करके रखा हुआ है। तो बजाय उनकी तरबियत, ये जो खलीफा ऑफ गूगल है, ये बजाय उनको बताते कि किस तरह घरों को बसाया जाता है, औरत की लिमिट्स क्या है, उनकी हदूद क्या है, मर्दों की क्या है, इस तरीके से अगर किया जाता तो ये जो चीज़ है ये बेहतर अंदाज में चल सकती थी। लेकिन बात वही आती है कि इस कल्ट के पास कोई प्लानिंग नहीं है, सवाए पैसा और चंदा इकट्ठा करने के, इनका मतलब जेवरात हथियाने के।
ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کو ان کے اخلاق کی، ان کی کسی حالت کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے۔ آگے چل کے وہ کہتی ہیں کہ ہماری لجنہ کو قائم ہوئے 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اجلاسوں اور دیگر تربیتی کاموں میں فائدے کے بجائے نقصان ہی دیکھا ہے۔ سب سے پہلا تضاد تو یہ نظر آیا کہ غریب احمدی مستورات کو ہمیشہ پچھلی نشستوں میں جگہ دی جاتی ہے۔ یہ اب وہ اپنے جلسوں اجلاسوں میں بات کر رہی ہیں کہ مطلب یہ 100 سال ہو گیا ہے اور تربیتی کام جاری ہیں، تو تربیت میں بجائے اس کے کہ غریب امیر کے تضاد کو ختم کیا جاتا، ایک کو یہ بھئی تم ان پڑھ ہو، پڑھی لکھی نہیں ہو، ان کو برابر کیا جاتا۔ مطلب ہو یہ رہا ہے کہ جو عام یا دیہاتی یا کم پڑھی لکھی یا غریب جو ہیں ان کو ہمیشہ پیچھے، مطلب بیک بینچرز کے طور پہ وہ پیچھے جگہ دی جاتی ہے۔ جس نے ذرا کپڑے اچھے پہنے یا جو چندہ زیادہ دیتا ہے اس کو مطلب وہ آگے لے کے آتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو ہے تفریق، اس کا وہ شدت سے مطلب اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ یہ اس کلٹ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ اسی میں کہتی ہیں کہ کھانے کے بارے میں بھی کہ ان کے لیے کھانا علیحدہ ہے، ان کی خدمت علیحدہ کی جاتی ہے، دوسرے غریب خواتین کو بس مطلب عام سا چیز دی جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ ہی مطلب کس طرح یہ جو امیر عورتیں یا امیر لوگ ہیں وہ کس طرح اپنے کپڑوں کی زیورات کی نمائش کرتے ہیں، اور غریب جو ہے، اور آتا یہ خطبہ ہے کہ جی سادگی اختیار کریں، اور جو شخص خود کہہ رہا ہوتا ہے، یہ خلیفہ آف گوگل جو ہے، یہ جو بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ سادگی اختیار کریں، وہ خود وہ بندہ جو ہے مرسڈیز سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے، ریڈ کارپٹ پہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد اس کے مصاحبین جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور سادگی کی وہ شخص بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا تضاد ہے، مطلب اس کی وہ چیز بتا رہی ہیں کہ ہمارے اجلاسوں میں، جلسوں میں، ہماری جو گیدرنگ تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر مطلب یہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ پھر وہ آگے چل کے وہ بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے تو وہ عورتوں کو اس چیز کے اوپر مطلب ابھارتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں نے اپنے زیورات چندے میں دے دیے، اس عورت نے یہ کر دیا، اس کی بچی کی شادی تھی اس کے لیے اس نے بنایا تھا، لیکن جی خلیفہ آف گوگل نے مطلب تحریک کی تو اس نے اپنی بیٹی کا تمام زیور جو تھا اس کی شادی کے لیے وہ اٹھا کے تو وہ جو تحریک ہے اس میں ڈال دیا۔ اب یہ عام غریب احمدی عورتوں سے مزید ہتھیانے کے لیے اس طرح کی مثالیں دے کے یہ چیزیں باتیں کی جاتی ہیں تاکہ اور لوگوں سے لیا جائے۔ حالانکہ مطلب میں یہاں پہ ایک مجھے اجازت دے میں بات کروں کہ خاتون کا مجھے فون تھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ بات ایسی ہے کہ یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جو کووڈ کے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہماری جماعت ہمیں پوچھتی کہ بھئی آپ میں سے کس کا کام نہیں رہا، کس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو جماعت اس کو باقاعدہ طور پہ کہتی کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہی کہ اس کے بجائے انہوں نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جی چندہ پورا کرو، جی ٹارگٹ پورا کرو، آپ کا ٹارگٹ نہیں پورا ہو رہا، آپ پیسے اور دو، چندہ اور دو، کہ اس چیز کے اوپر یہ مطلب انتہائی غیر اخلاقی، غیر انسانی حرکت ہے یہ کلٹ جو اپنے لوگوں سے کر رہا ہے۔ جی کہتی ہیں کہ میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکی ہوں مگر اس پر کسی کی توجہ نہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کچھ عرصہ قبل آپ کا پروگرام دیکھا تھا جو جماعت کی تعداد سے متعلق تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جماعت کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ اصل میں فیک بیٹیں یعنی جعلی مصنوعی قسم کی بیٹیں بہت زیادہ کروائی گئی تھی۔ مجھے انٹرنیٹ پر وہ اخبارات باوجود تلاش نہیں مل سکے جس میں لاکھوں کروڑوں کا۔ یہاں پہ میں عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا مذاق مطلب آپ کہہ لیں کہ کیا گیا مرزا طاہر کے دور میں، جس طرح سے کہ کسی لوگوں کو دعوت دی گئی جی آپ ہمارا جلسہ دیکھیں، آپ ہماری کسی تقریب میں شامل ہوں، تو ان لوگوں کو بطور احمدی، ان کی تعداد کو بطور احمدی لیا گیا۔ پھر
کسی کو یہ کہا گیا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کو یہ چیز چاہیے، اچھا یہ فارم فل اپ کر دیں کہ آپ کی ضروریات کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، اسی پہ ان کے سائن کروا کے اس کو بیت فارم بنا کے تو جی یہ لوگ آ گئے۔ اب ان کے باقاعدہ طور پہ آپ کو، اب وہ میری مطلب میں نے اپنی ahmadi.org کے اوپر یہ چیز دی ہوئی تھی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیتون بلاگ کے اوپر مجھے وہ پرانا ریکارڈ مل جائے تو میں اس کے اوپر لگوا دوں، تو اس پہ باقاعدہ طور پہ ہے کہ الاسلام.org نے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ احمدیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس نے باقاعدہ 220 ملین، 200 ملین، 180 ملین کو آپ اندازہ کریں کہ ریڈیوس کرتے کرتے 80 ملین تک لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 80 ملین تک آپ آتے ہیں اور ایک طرف 200 آپ کہتے ہیں تو 120 ملین، 12 کروڑ کدھر گئے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں، مطلب روشن دن کے اندر، سفید دن میں انہوں نے کس طرح کے فراڈ اور کس طرح کے جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ سو وہ اخبار نہ بھی ملے خاتون تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا مواد ہے سارا وہ چیز ہم زیتون بلاگ پہ ڈال دیں۔ اب آگے چل کے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایک مخلص احمدی ہوا کرتے تھے یوسف سہیل شوق صاحب، انہوں نے سیلاب زدگان کو 100-200 روپے بانٹے اور بیت فارم پر دستخط کروا لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کسی بیچارے کو مدد کرتے ہوئے سیلاب کی آفت میں آئے ہوئے بندے پہ کہ اچھا جی میں تمہاری مدد ہے، تو اس پہ اس کے بیت فارم اب وہ جو ہے دے دیا کہ جی یہ بندہ احمدی ہو گیا ہے۔ کسی کو بھی جماعت کی تعلیمات کا علم نہیں تھا، اس لیے بیچارے خاموشی سے پیسے لیتے گئے اور انگوٹھے لگاتے گئے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اٹس آبویس نہیں ہوگا کوئی بھی۔ تو یہ خاتون جو بات کر رہی ہیں نا یوسف سہیل شوق صاحب کی، یہ مطلب جرمنی سے یہ ہیں، تو جرمنی کی بات کر رہی ہیں یہ۔ ہماری یہاں جرمن جماعت میں بہت سے احمدی اس وقت جماعت سے الگ ہو چکے ہیں، کچھ سے رابطہ نہیں رہا، مگر اس کے باوجود ان کے نام تجنیس سے نہیں نکالے گئے۔ اس کے لیے تو خاتون میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، مجھے ہنسی بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے آج 24-25 سال ہوئے ہیں، لیکن میری بیوی کو آج بھی فون آتے ہیں جماعت کے اوپر، وہ جی شیخ صاحب کا چندہ جی، وہ جی شیخ صاحب کا چندہ۔ آپ اندازہ کر لیں کہ میں پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، سامنے بیٹھا ہوں، کوئی عہدے دار آتا ہے تو اس کو بھی نہیں اتنا خیال آتا کہ یار میں جو فون کرنے لگا ہوں جس بندے کے بارے میں صبح شام تو میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ نکالتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس سے ان کی تعداد نہ کم ہو جائے، یہ بالکل اسی کو اسی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھتی ہیں میں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے صدارت کے انتخاب میں مشکل درپیش ہوتی ہے، اس کا سدباب کیجیے، کورم پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نام رجسٹر میں درج رہنے دیں اور ایک الگ رجسٹر بنا لیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ آپ دیکھیے، غور کیجئے اس خط کو نا، آپ سیو کر لیجئے اور بار بار پڑھیے گا۔ کہتی ہیں کہ اور ایک الگ سے رجسٹر بنا لیں، جب انتخاب ہو تو اس رجسٹر کے مطابق کارروائی کیا کریں، مگر تعداد بتانے کے لیے دوسرا رجسٹر استعمال میں لایا جائے۔ یہ وہ دکاندار جیسے ہیرا پھیری کرتے ہیں نا جی، کہ جب انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سیل کا ایک رجسٹر ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جب بیچنے کے لیے کہ یہ کتنا چلتا ہے کاروبار اس کے لیے ایک علیحدہ رجسٹر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہماری اتنی سیل ہے۔ لیکن جب ٹیکس دینا ہو، حکومت کو پیسے دینے ہو، انکم ٹیکس، تو اس وقت بتایا جاتا ہے جی ہماری سیل تو جی صرف اتنی ہے۔ وہ بالکل ایگزیکٹلی یہ جو گوگل خلیفہ ہے یہ وہی چیز بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہیرا پھیری کیسے کی جائے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ عالم ہے ان لوگوں کا، یہ عالم ہے اس کا جو شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام۔ یقین کریں کہ احمدیت از ناٹ، I'm sorry to say، احمدیت از ناٹ دا ٹرو اسلام۔ احمدیت
is the true enemy of Islam. یہ اسلام کے اصل دشمن جو ہے وہ یہ احمدیت ہے. آگے چل کے لکھتی ہیں کہ یہ بات میرے لیے اس وقت حیران کن تھی، مگر ارشاد کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی ان کا حکم ماننا تھا. اس وقت ہماری اصل تجنید 500 سے کم ہے، مگر رجسٹر کے مطابق یہ تعداد 5000 ہے. وہ اپنے اس حلقہ، اس شہر کی یا اس گاؤں کی جہاں پہ ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ ہماری تجنید کے ہمارے کل لوگ جو احمدی ہیں وہاں پہ خواتین، ان کی تجنید 500 ہے، لیکن وہی دوسرے رجسٹر کے مطابق یہ تعداد 5000. آپ اندازہ کر لیں، اس سے زیادہ مطلب جھوٹ. یہ اس کی جب جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ اگر آپ مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر اور ان کے دعوی جات کے اندر اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے. اور یہ خاتون جو لکھ رہی ہیں، مطلب یہ کوئی میں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ رہا یا میں نہیں اپنے لفظ کہہ رہا، یہ آپ کے سامنے ہے یہ چیز کہ وہ کس طرح سے. اور اوپر جیسا انہوں نے کہا کہ جو خلیفہ گوگل نے بتایا کہ جی آپ 2 رجسٹر بنا لیں، صاف یہ سارا کچھ جھوٹ پر مبنی ہر کام ہے. اس سلسلے کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے. آگے چل کے لکھتی ہیں، میں نے چند ایک ممالک کی صدران سے اس سلسلہ میں رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بھی تعداد چند ہزار ہے، مگر ہمیں مرکز کو یہ تعداد بڑھا کر بتانی ہوتی ہے، جیسے 10 سے 20 ہزار تک ہمیں اسی کے مطابق فنڈ ملیں جنہیں ہمیں تعمیراتی کاموں، امیر اور مربی صاحبان کے دوروں، سفری اخراجات، بچوں کی تعلیم، کرائے، کھانے پینے وغیرہ پر خرچ کر سکیں. اب وہ تعداد اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ان کا انہوں نے جو اپنا چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج انہوں نے اپنے سینٹر کو بھیجنی ہوتی ہے اور سینٹر نے ایک سرٹن ان کو دینا ہوتا ہے. اب اگر تعداد زیادہ ہوگی تو ان کو زیادہ ملے گا. تو مطلب یہ سارے آپس میں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیرا پھیری اور فراڈ کر رہے ہیں یہ چیز. آگے چل کے لکھتی ہیں، ایک صدر نے بتایا کہ ہمارے ملک میں لجنہ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر ہمارے علاقے میں ڈبل سٹوری مسجد بن رہی ہے. میرے مزید سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں یہاں جماعت کی تعداد کئی ہزار تک بڑھے گی، اس لیے ابھی سے منصوبہ بندی. خیر ٹھیک ہے جی، یہ کہ بہت سے لوگ پاکستان سے آ جائیں گے یا بلوا لیے جائیں گے، کنورشن نہیں ہوگی. عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب اپنی مرضی سے چندہ دیں، کسی سے زبردستی نہیں کرنی، مگر جو ٹارگٹ ہمیں دیے جاتے ہیں ان کے پورا کرنے پر زور دیا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں خاتون کہ اگر جیسا کہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو احمدیہ کلٹ ہے دنیا کے ہر ملک میں ایک ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن یہ رجسٹر ہوا ہے. اب چیریٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی کسی کو دینا ہے، دل کرتا ہے، خیرات کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، چندہ آپ اپنی مرضی سے دیتے. اس میں آپ سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کی آمد کیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھا جی آپ اپنا وعدہ لکھوائیں کہ آپ کتنا دیں گے، پھر ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ جی آپ اپنا ٹارگٹ پورا کرو. یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ جو حکومتوں کے ریونیوز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتی ہیں کہ اس بندے کا جی چیک کیا جائے کہ اس کا سیل کتنی ہے، اس کی آمد کتنی ہے. یہاں پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ کی ثواب دید کے اوپر ہے کہ آپ نے کسی کو خیرات دینی، آپ کی مرضی ہے. یہ تو ان کا جو آپ سے یہ چندہ لینے والے ہیں اس کی حالت تو ایک سائل کی ہے، ایک فقیر کی ہے، ایک سوالی کی ہے. آپ دینے والے ہیں جو دل میں آپ سارا اپنا دے دیں، آپ بہت زیادہ دے دیں، آپ کی مرضی. آپ نہ دیں، آپ کی مرضی. آپ صرف $1 دیں، آپ کی مرضی. لیکن یہ آپ کو ٹارگٹ پورا کرنا، وعدہ لکھوانا کہ نہیں بتائیں کتنا دیں گے، یہ تو کہتی ہیں کہ مجھے بار بار سرکل بھیجا جاتا تھا کہ ٹارگٹ آپ نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے، چندے نہ صرف پورے لینے ہیں بلکہ ٹارگٹ سے زائد لیے تو آپ کو انعام بھی دیا جائے گا. ماشاءاللہ.
शेख साहब आप खुद फरमाएं, जब इनामात का लालच होगा, टारगेट पूरा करने की दौड़ होगी, हुजूर की खिदमत में दुआया फरिश्त पेश कर कहा जाएगा। अब वो आगे कि हुजूर खुद भी हर शहर, मुल्क और कस्बे के अव्वल, दोम और सोएम आने का ऐलान फरमाएंगे, तो ये सब चीज़ें मिलकर हर अहमदी को मजबूर करेंगी कि वो खुशी की बजाय लालच के तहत चंदों के वादे लिखवाएं। ये बिल्कुल ठीक है। ये इनका ये होता है कि जी आप चंदे पूरे करें, आप ज़्यादा चंदा दें तो हुजूर आपका नाम जो है पब्लिकली लेंगे कि फ़लाँ जमात ने इस मर्तबा इतना ज़्यादा चंदा दिया, इनका पहले टारगेट इतना था, वादा इतना था, तो अब इन्होंने इतना कर दिया। तो इन चीज़ों से तो हर एक की दौड़ लगी है, वो आपस में लोगों को मतलब इस चीज़ के ऊपर मजबूर करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं ये चीज़ें। और फिर जी हुजूर ने दुआ की, जी ये किया, जी वो किया। अब ये दुआओं का सिलसिला और ख़तों का सिलसिला, खैर इस पे भी किसी वक़्त बात करेंगे कि ये क्या फ्रॉड इन्होंने खोला हुआ है। हाँ, इनकी और इनके रिश्तेदारों की ज़रूरत पूरी ना हो, अक्सर ये भी देखा है कि कुछ अहमदी ख़वातीन को अपने रिश्तेदारों की मदद करने पर बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। मगर जब वो जमात के लिए बड़ी-बड़ी रकमें निकालते हैं तो उन्हें इसका पछतावा नहीं होता। यहाँ पे ख़ातून ये बात कर रही हैं कि अगर कोई गरीब रिश्तेदार किसी अमीर अहमदी से कुछ मदद मांग ले तो उनको बड़ा मसला होता है, लेकिन जब जमात का मसला आता है तो वहां वो बढ़ चढ़ के देती हैं, इसलिए कि वहां पे शो ऑफ होता है, वहां पे नाम लिया जाता है कि देखें जी इसने बड़ी कुर्बानी की, इसने बड़ा पैसा दिया। तो अगर वो जो मुस्तहिक है, जो जरूरतमंद रिश्तेदार है, अगर उसकी मदद कर देंगे तो किसी को पता चलेगा। सो सारा शो ऑफ बिजनेस है, ये सारा शो ऑफ बिजनेस है इसमें। उनका भी इन खवातीन को सबसे कैसे इन अहमदी खवातीन को इस सब के बाद कैसे हम चंदों पर बार बार जोर न दें और यकीन दहानी न कराएं। मेरी बार बार ज्यादा चंदों की अदायगी का कहने से अक्सर लजना से सुनना पड़ता था कि हमारी मर्जी, जब होगी हम देंगे। एक दो ने तो मेरा फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मैंने इसलिए सेक्रेटरी माल का ओहदा छोड़ दिया कि मैं रोज़ रोज़ अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, और मैं इस तरीक़ाकार से इत्तेफ़ाक ही नहीं करती थी। फ़ोन करके पैसे बार बार मांगूं, और वो भी वबा के इस दौर में जब इन अहमदियों को खुद पैसों की ज़रूरत है। अगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती बंद कर दी जाए तो आधी से ज़्यादा लजना, अंसार, खुदाम और इतफाल कभी भी इस अमीर तरीन जमात को चंदा ना दे। अगर वो कहते हैं कि अगर इनको मतलब इनके साथ ज़बरदस्ती ना की जाए, ये इनको ज़बरदस्ती पैसा ना लिया जाए, इनको इनके हाल पे छोड़ा जाए, इनकी मर्जी पे छोड़ा जाए कि ठीक है जी जो आप देना चाहें आपकी मर्जी, तो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा ये तमाम जमात के जो हैं, छोटे बड़े मर्द औरत, ये लोग चंदा नहीं देंगे। मतलब इतने तंग आए हुए हैं ये लोग। एक तरफ ये कहना कि हम ज़बरदस्ती नहीं करते, दूसरी तरफ इस कदर यकीन दहानी, तवज्जो दिलाना और फिर किसी का काम ना करना। मज़ा तो जब है कि चंदा ना लिया जाए और साथ ही इनका काम भी कर दिया जाए। मतलब चूंकि दुनिया का दस्तूर ही कुछ और है, कुछ दो ओ पर कायम है, कुछ लो और कुछ दो पर कायम है, तो हम क्यों पीछे रहें। कोई भी काम खा मजहबी हो या सियासी मुफाद के बगैर मुमकिन नहीं। जनाब शेख साहब, ये सब और इस किस्म के दीगर काम मेरे लिए इंतहाई हैरत का बायस हैं। शायद इन हालात में मजीद अपने ओहदे पर बरकरार ना रह सकूं। एक दूसरी बात जिसकी तरफ मेरा जहन बार बार जाता है कि एक तो मसाजिद और दीगर तामीर की जाने वाली इमारतों के नाम खानदान और खुलफा और उनके खानदान के नाम पर है, दूसरा इनमें से किसी एक कुर्बानी करने वालों के नाम पर कोई इमारत नहीं। अब यहाँ पे खातून ने एक चीज़ और की निशानदही की है, वो कहती हैं कि ये जितना भी ये मतलब अपनी मसाजिद, इबादतगाह बनाते हैं, तो उस पे अपने ख़ानदान के लोगों के नाम, बजाय इसके कि किसी गरीब या एक ऐसे अहमदी का जिसने अपनी जान इनके लिए दी हो, उसके नाम पे रखी जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब जो भी सारा सिलसिला है, किसी को अप्रिशिएट करना है, मेडल मिलना है, इनाम देना है, किसी की बात करनी है, तो वो ये अपने और बड़े पैसे वालों की बात होगी। वहाँ पे गरीब अहमदियों की कुर्बानियों का कोई जिक्र नहीं है। इस चीज़ की तरफ उन्होंने निशानदेही की है।
جبکہ ان غریب احمدی قربانیوں کا ذکر بڑے فخر سے کیا جاتا ہے کہ مرغی کسی کے پاس ہو تو وہ بھی اس سے لے لی جاتی ہے. ہاں، جو زیادہ سے زیادہ چندہ دے اسی کا نام استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور اہم اور آخری بات کہ پاکستان میں مسجد کہنے پر پابندی ہے تو دیگر ممالک میں مساجد کو مسجد فتوح یا مسجد مبارک کی جگہ بیت الفتوح اور بیت المبارک کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ اپنے احمدیوں سے یہ سوال کر رہی ہیں، بلکہ یہ کوشچن ڈائریکٹلی ٹو دا خلیفہ آف گوگل سے ہے کہ یہ گوگل خلیفہ بتائیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر مطلب احمدیوں کو پاکستان کے آئین کے تحت اپنی ان کی عبادت گاہ کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. اب کینیڈا، امریکہ، لندن میں کون سی آپ پہ پابندی ہے؟ آپ اپنے اس کا نام بیت الفلوح کیوں کہتے ہیں؟ اسے آپ اس کو مسجد فتوح کیوں نہیں کہتے؟ مطلب آپ کسی بھی چلا جائیں کہ وہ ہر جگہ پہ انہوں نے اب مسجد کی جگہ لفظ بیت لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ سوال ہم کیوں نہیں ان سے مطلب پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ یہ سب سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی، نہ ہی ہم میں سے یہ ضرورت پیدا کی جاتی ہے، بلکہ اس حد تک بڑھنے والی، خدا کا خوف نہ کرنے والی اور سیدھا اللہ پر اعتراض کرنے والی سمجھ کہ مطلب اگر ہم یہ سوال کریں اور یہ اس طرح کی ضرورت کر بھی لیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اللہ تعالیٰ پہ اور ایسے مطلب اعتراض کر رہے ہو. مزید جرمنیوں میں احمدیوں کو پیش آنے والے دیگر مشکلات کا بھی ذکر کرتی رہوں گی. وسلام. طاہرہ محمود، جرمنی. تو یہ جرمنی کی خاتون تھیں جی، انہوں نے یہ چیز لکھی. وہ کہتی ہیں میں فردر بھی لکھتی رہوں گی، مطلب اور بھی جو سلسلے ہیں میں کروں گی کہ میں لکھوں. فاروق یہ تو ہوا یہ. اب عزیز دوستو اس سے آگے چلتا ہوں میں کہ یہ مجھے جو ایک اور خط ہے وہ بھی انشاءاللہ جیسے میں نے شروع میں کہا دوسرے پروگرام میں کروں گا. اس کے علاوہ مجھے ایک فون ایک خاتون کا یہاں کینیڈا سے آیا تھا. بڑا میں نے کوشش کی ان سے خاتون سے مطلب میں پوچھوں اور میں نے کافی زیادہ انہیں مطلب اس چیز پہ یقین بھی دلایا کہ ان کا نام نہیں آئے گا، میں بالکل ان کی آئی ڈی ڈکلیئر نہیں کروں گا، مجھ پہ اعتبار کر لیں جو کچھ میں کر رہا ہوں. اس کا ذکر میں نے اپنے ہمارے جو عامر نذیر صاحب ہیں، مطلب عامر نذیر صاحب سابق احمدی نہیں، دوسرے ہمارے مسلمان دوست عامر نذیر صاحب ہیں، ان سے بھی کیا. اس خاتون نے کہا، اور یہ بڑا سیریس، میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو ایکس احمدیز بیٹھے ہوئے ہیں ذرا میں ان کی توجہ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. فاروق غور سے سننے والی یہ بات ہے کہ اس خاتون نے کہا جی کہ آپ ایکس احمدی جو جماعت کو چھوڑ چکے ہیں، یہ بیٹھ کے تو آپ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب اس کلٹ کو چھوڑ دیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹے ہیں، مطلب اور ہم جھوٹ برداشت نہیں، دھوکہ دہی برداشت نہیں کر سکے، اور آپ اپنے آپ کو بڑے مطلب سچے نیک پارسا کر کے اس قسم کے باصول لوگ آپ اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور آپ صبح شام بیٹھے ہوئے ان چینلوں پہ باتیں کر رہے ہیں. خاتون کہنے لگی کہ آپ ہی کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو سریحن جھوٹ سے، جن کی اپنی زندگی جو ہے، جن کا اپنا کردار جو ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، دھوکے پر ہے، فراڈ پر ہے. جس کو آپ جماعت کا دھوکہ اور فراڈ کہہ کے ان کو اتنا کچھ ان کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں نے اپنے گریبان میں بھی منہ جھانکا ہے؟ کبھی منہ ڈالا ہے اپنے گریبان میں کہ دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے سچے ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ یہاں تک یہ بات میں تب آپ کو اپنا سارا کچھ بتاؤں گی جب میں یہ دیکھ لوں گی کہ آپ کے اندر شیخ صاحب اتنی ہمت ہے کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ آپ پبلکلی اوپنلی مطلب آن ایئر یہ بات کریں گے. تو میں یہاں پہ اس خاتون کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بات سنیے، اگر آپ میرے بارے میں بھی کر رہی ہیں نا، یقین کر لیں، چلیں یہ میں آپ کو
ऑन एयर अपने ये अल्फाज दे रहा हूँ, ये ज़हन में रखिए, बिल्कुल खुले लफ्ज़ों से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे बारे में भी ये कहेंगी ना, और ये बात सही होगी अगर कि मैंने कोई झूठ, फ्रॉड, कोई ऐसी बात की है, तो यकीन कीजिए मैं इसी तरह ये बात करूँगा और तस्लीम करूँगा यहाँ, यकीन कर लें। लेकिन अगर आप किसी और के बारे में कर रही हैं, तो हक़ाइक़ जो है, सच्चाई जो है वो सामने रख दीजिए। वो जिसको भी पता होगा जब वो चीज़, वो वाक़यात आप ले आएँगी, तो ज़ाहिर है कि जो भी शख्स होगा, जिसको पता होगा कि मैंने ये हरकत की हुई है, मैंने ये बात की हुई है और मैं अब यहाँ पे आके बड़ा नासे बना हुआ हूँ और मैं तकरीरें कर रहा हूँ, लोगों को बड़ी सदाकत के, शराफ़त के और दयानत के सबक दे रहा हूँ, तो ये मेरा किरदार, ज़ाहिर है उसे फ़ौरी तौर पे ये चीज़ पता चल जाएगी। तो आप दीजिएगा, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं बाकायदा तौर पे वो बात कर दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं आपको सामने लाए बगैर, लेकिन आपसे सच्चाई की तस्दीक करके फिर ये बात होगी। इससे आगे चलता हूँ कि फारूक साहब, ये एक और मेरे पास खबर है कि मिर्ज़ा आपके जो हैं गूगली खलीफा, द खलीफा ऑफ गूगल, इन्होंने मतलब अपनी जो, हमने याद है एक कादियान के फ्रॉड की एक बात की थी और सारा कुछ उसको बेनकाब किया था, सामने चीज़ें जी जी लेके जी आए थे जी और रब्वा के बारे में उन्होंने इसकी तफ्तीश का, इसकी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जो है ना बहुत वसी कर दिया उन्होंने। मतलब ये बड़ी खुशी की बात है कि मतलब ही टुक द इनिशिएटिव फॉर दैट वन, कि भाई एक कदम तो उन्होंने उठाया। तो वो कहते हैं कि ये अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, पाकिस्तान, कादियान, लंदन के इन सब चीज़ के आगे के बजाय कि क्या हो रहा है, उनको अपनी रकम की फ़िक्र हुई कि कहाँ से क्या जा रही हैं। तो इस ज़िमन में मुझे कुछ इत्तलाएँ भी आ रही हैं, कुछ पता भी चल रहा है कि मज़ीद लोगों के साथ मतलब कुछ को ये सिलसिला हुआ है। इसके अलावा एक और बात कि बहुत मेरा ख़्याल है कि मुझे उम्मीद है कि वो फ़ैमिली ये प्रोग्राम सुन रही होगी, मॉन्ट्रियल से उनका ताल्लुक़ है और इस कल्ट के एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के जो असहाब थे, जिन्हें सहाबा ये कहते हैं, जिसमें मेरे भी अबा-ओ-अजदाद शामिल हैं, उनकी औलाद है। मतलब एक बड़े मशहूर, वो जब आएगा सिलसिला नाम फिर मैं बताऊँगा, अभी नहीं मैं ले रहा। तो वो फ़ैमिली जो है वो इनको कहना चाह रही है कि जी हमारी जान छोड़ें, इनफ इज़ इनफ। तो उनका ताल्लुक जो है प्रोविंस क्वेबेक हमारे कनाडा के और शहर मॉन्ट्रियल से है। बस इतना ही बता सकता हूँ कि वो इनको अब अलविदा कहने वाले हैं। उनकी मेरी बात हुई थी, वो ग़ालिबन ये प्रोग्राम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं ये प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उनके बारे में भी हम प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे कि वो कौन है, पूरी फैमिली मतलब उस चीज़ को करेगी। तो आज का ये सिलसिला जो है यहाँ पर मेरा ख्याल है अपने काम को पहुँचता है। अब अगर कोई कॉल्स हैं या कोई बात है तो ज़रूर। जी जी शेख साहब, यकीनन जो दोस्त नए हमें सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह अगर कोई हुआ इंटरव्यू तो वो भी आ जाएगा, यहीं पे लाइव आएगा इस तरह से। और अभी हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं, और नीचे लिंक एक दिया गया आपको, उसके ऊपर आप क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर और डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, और जिन जिन चैनल्स के ऊपर ये हमारा प्रोग्राम दिखाया जा रहा है आपको लाइव, वहाँ पे नीचे आपको कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट के अंदर ये लिंक मिल गया होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप ज्वाइन कर लें। ये स्ट्रीम यार्ड के अंदर अपना नाम वगैरह लिख के, और आपका जो भी सवाल हो आप उसको मुख्तर वक्त के अंदर उसको रखिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा और उसके ऊपर बात की जाएगी। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक के ऊपर आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, ख़ासतौर पे जो हमारा फेसबुक पेज है उसको आप लाइक करें, फॉलो करें। वहाँ पे भी शॉर्ट क्लिप वीडियोस हमारी आती रहती हैं, छोटी छोटी वीडियोस एग्जैक्टली टू द पॉइंट टॉपिक्स के ऊपर। और अगर डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज़ैतून एफएम ऑफिशियल ग्रुप के नाम से फेसबुक के ऊपर हमारा एक ग्रुप भी है, और उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लिखना जानते हैं, अच्छी तहरीर लिख लेते हैं, तो वो भी आप लिख के वहाँ सेंड किया कीजिए। उनमें से
انشاءاللہ اگر کوئی اس معیار کی ہو تو ان کو ہم سلیکٹ کر کے اپنے بلاگ پہ بھی لگا دیا کرتے ہیں. اچھا جی, کالر اگر کوئی ہے تو آ جائیں اب کال کے اوپر, اور تب تک میں کمنٹ دیکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے. جی, to make a mockery of Islam, making fake videos. اچھا, لور کہہ رہے ہیں زیتون برو ایکسپوز آل گھوسٹ ہنٹنگ چینلز, they make mockery of Islam, making fake videos. سین یہ ہے کہ زیتون ایف ایم جس چینل کا نام ہے نا, صرف وہاں الفاروق شو کے نام سے, تو تھوڑا سا بس بیزی چل رہا ہے. یہاں سین کسی دن کریں گے ان کے اوپر بات, یہ کافی سارا تماشا آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بہرحال یہاں وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا, تو لیکن ضرور برو میں کروں گا بات اس کے اوپر انشاءاللہ. اچھا جی, فاریہ شیخ السلام علیکم, بہت خوب. وعلیکم السلام میری بہن, جزاک اللہ. اچھا جی, گوگلی خلیفہ, اوکے جی. آئی تھنک شیخ صاحب کالر کوئی نہیں ہے, چلیں دیٹس اوکے. یہ اگر آپ چاہیں تو ویٹ کر سکتے ہیں, ورنہ اوکے. یہ گوگلی خلیفہ, دا خلیفہ آف گوگل, میں نے اس لیے یہ بات کی کہ دراصل یہ کلٹ جو ہے نا, یہ اسلام کی آئیڈینٹی جو ہے وہ مسلمانوں سے چھیننا چاہ رہا ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ویسٹ کو یہ بتا سکے کہ آئی ایم دا ریئل ریپرزینٹیو آف اسلام, آئی ایم دا ون ہو از دا اونر آف اسلام. تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ احمدیت از اے ٹرو اسلام سلوگن کو متعارف کرایا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کسی نے بھی اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ نہیں کہا. مطلب حکیم نور الدین از دا فرسٹ سکسیسر, اس نے خلیفہ آف اسلام اپنے آپ کو نہیں کہا. پھر مرزا بشیر الدین محمود ہے, اس نے نہیں کہا. مرزا ناصر ہے, اس نے نہیں کہا. طاہر ہے, اس نے نہیں کہا. یہ جو پریزنٹ گوگلی خلیفہ مسرور ہیں, ان کے گرد چونکہ جو ہے جنریشن تبدیل ہو چکی ہے, وہ پرانے لوگ چلے گئے, نئے لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ جی اب ہم چونکہ پاکستان میں نہیں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, تو ہم کچھ بھی لفظ نام استعمال کر سکتے ہیں, ہم کوئی چیز بھی کر سکتے ہیں, تو اس کا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے. تو ان کو ورلڈ لیڈر آف اسلام, دی خلیفہ آف اسلام, اس طرح کے نام دے کے تو انہوں نے مطلب انیشیٹو لیا. اور مصیبت یہ ہے کہ میں پچھلے 10-12 سال سے اس چیز کے بارے میں نشاندہی کرتا چلا آ رہا تھا, لیکن ہمارے مسلمانوں نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی. اب انہوں نے یہ چیز جو ڈالی کہ پریزنٹ خلیفہ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے خلیفوں کے نام تو لا نہیں سکتے, کیونکہ آلریڈی ویکیپیڈیا کے اندر دا خلیفہ آف اسلام فرسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے, حضرت عمر کا نام ہے, وہ چیزیں. تو انہوں نے جو چال انہوں نے جو کھیلی وہ یہ چیز کہ اس کو پریزنٹ خلیفہ آف اسلام کا نام دیا. مطلب یہ سارا جو چال, فتنہ بازی, دھوکہ دہی جس طرح سے بھی آنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ یہ خلیفہ آف احمدیت اگر کھلاتے تو ٹھیک تھا, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کے اپنی خلافت بھی چل رہی ہے. But they have nothing to do with the خلیفہ آف اسلام. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا, ان کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ they want to steal the identity of اسلام. اور ہمارا مسلمان انفارچونیٹلی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا. وہ اس چکروں میں آ گئے کہ جی وہ جی گوگل کو برا کہو, فلاں کو برا کہو, وہاں پہ آپ جاؤ, یہ کرو, وہ کرو. وہ کرنے سے وہ بالکل آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. If you have to do something, آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے کریکشن کریں کہ خلیفہ آف اسلام, آپ پوری چین لکھیں. اب وہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی, and nobody have the time for that. آپ ان کا لکھیں کہ this is the one, the guy, غلام احمد قادیانی, he started this Ahmadiyya and his first successor was this, his second successor was this. یہ کرتے ہوئے fifth successor کو یہ جو ہے گوگلی
खलीफा वो ले आए, और उधर से आप इस्लाम के रियल जो हैं उस पे आपको मुसीबत आके पड़नी है। आई नो दैट, क्योंकि फिरका वारियत आ जाएगी कि जब आप हजरत अली पे जाएंगे, हजरत अली के बाद जब जाएंगे तो वहां पे आपको मसला खड़ा हो जाएगा, जी हजरत अब उमर बिन अब्दुल अजीज को हम कैसे, वहां पे मुआविया को कैसे, यजीद को कैसे, मुतासम बिल्ला को कैसे हम माने, तो वहां पे वो मसले आ जाएंगे। बट फॉर गॉड सेक, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड सेक, तो आप चेन लिख सकते हैं ना, लिखें आप वहां पे, ताकि दुनिया को पता हो कि वो एक अलग चेन चल रही है, ये एक नई जो कल की पैदा हुई, लास्ट सेंचुरी में पैदा हुई थी, ये वो लोग हैं। सो थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। तो ये जो गूगली खलीफा है, खलीफा गूगल कह लें, खलीफा विकिपीडिया कह लें, he will have Okay. no more place. जी, थैंक यू फारूक साहब। ओके ओके, थैंक यू सो मच शेख साहब। एक कमेंट था यहाँ ओवैस वानी साहब का, ये रहा, व्हाई यू नेवर डिस्कस बिहाई फेथ, दे आर सेम एज कादियानीज। ब्रदर यूट्यूब पे सर्च कीजिए जैतून एफएम शॉर्ट क्लिप्स, और ब्लू कलर का आइकन होगा उस चैनल के ऊपर, बहाई फेथ के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और आमिर भाई ने इसके ऊपर पूरा शो किया था, जी, वो इस पे देख हमारे लीजिएगा दोस्त आपको इंशाल्लाह इस पे आमिर हक साहब ने सारा कुछ किया हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड दैट, आप इसको थोड़ा सा कर लें, इसकी सर्फ कर लें, आपको मिल जाएगा। हमने बकायदा तौर पे इस पे भी किया है, और यूनुस गौहर पे भी किया हुआ है, इन पे भी किया, हमने किया हुआ ये प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। ओके जी, कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब को लेते हैं जी पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवीद साहब, वालेकुम क्या सवाल है? अस्सलाम जी, कैसे हैं शेख साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक फारूक यू भाई, आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी तवज्जो एक बहुत खास बात की तरफ कराना चाहता हूँ, शायद ये प्लीज आपकी नॉलेज में हो, कि पिछले 3-4 महीने से 2 या 3 चैनल्स हैं जो एथियस्ट के हैं, जिसमें एक बंदे का नाम गालिब कमाल है, एक का नाम हारिस सुल्तान है, और एक इंडिया का आदमी है, उसका नाम स्पार्किटस है। मैं आपको ये जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा अब अपने चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान का नाम लेके, क्योंकि ये अपने आप को एथियस्ट कहते हैं तो इस्लाम पे तो हमला करता ही करते हैं, लेकिन ये अपनी बहुत ज्यादा वहां पे ये बता रहे हैं कि जो अहमदीज हैं, कादियानीज हैं, इनको चुन चुन के कत्ल किया जाता है, उनके साथ बड़ा जुल्म किया जाता है, और इसलिए मजहब नहीं होना चाहिए, खास तौर पे इस्लाम नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री में भी उन्होंने चुन चुन के लोगों को कत्ल किया और मारा, और प्रेजेंट के अंदर भी ये चुन चुन के अहमदीज को मार रहे हैं, और इसी बिना के ऊपर वो लोग पूरे मुल्क छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं। तो मैं उनके प्रोग्राम में भी गया था, और मैंने जाके उनको ये बताया था कि भाई आप 70 साल में सिर्फ 300 आदमी मुझे पूरे कर दो। अल्लाह ताला को बहुत शुक्र है कि उन्होंने नेट भी खोला, सब कुछ किया, 284 तक आदमी आए थे, उसके बाद बेचारों से पूरे ना हो सके, लेकिन ये एक मुहिम बहुत तेजी से चल रही है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवीद साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो हैं, हारिस से मेरी बात भी हो चुकी हुई है, और दूसरे गालिब से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन तीसरा जो लड़का है वो पाकिस्तान से उसका भी ताल्लुक है, लेकिन वो नेपाल में है आजकल, रेफ्यूज लिए हुए, तो इसलिए ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया एक्चुअली। दूसरा बंदा गालिब कमाल है, जिससे मेरी बात, हाँ जी, गालिब कमाल से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मतलब मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो आपने उनको 300 का टारगेट दिया और वो 284 तक आए, मजे की बात ये है, मैं आपसे अर्ज करूं कि इस चीज पे मैं काफी गुफ्तगू कर चुका हुआ हूं। हकायक ये हैं कि इनकी जो तारीख है 130 साल की अहमदिया कल्ट की, इसके 130 बंदे भी नहीं मरे। मैं पहली चीज आपको बता दूं, ये जो 284, मैं बताऊंगा कि 284 कैसे हैं, लेकिन फिर आप इनको 10 से तकसीम कर लें, इनके 13 बंदे भी नहीं मरे। मरना वो होता है, चुन चुन के मारना उनको होता है कि किसी को ये मारा जाए कि तुम ये हो इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। हार्डली 4 से 5 लोग लेंगे, बाकी जितने भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अहमदी मतलब मर्डर हुए हैं, अहमदियों के साथ ये सारा सिलसिला हुआ है,
لیکن وہ ان کے عقائد کی بنیاد پہ نہیں ہوا, ان کے مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوا, ان کی آپس کی رنجشیں, ان کے اپنی مثال اس کی بہت بڑی دے دیتا ہوں. ان کے ایک ڈاکٹر مہدی علی قمر تھے جو امریکہ سے, مطلب وہ کارڈیالوجسٹ تھے, وہ امریکہ سے وہاں چناب نگر میں گئے ہیں جو کہ ان کا آبائی گاؤں ہے ربا. تو ان کو ان کے بشتی مقبرے کے دروازے کے سامنے مرڈر ہوا ان کا, اور یہ وہاں سے ان کی لاش اٹھا کے تو کینیڈا لے کے آئے, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ, اور وہ شخص اپنے خاندانی تنازعات کی وجہ سے قتل ہوا ہے, اور اس کو انہوں نے بنایا کہ جی یہ احمدیت کی بنیاد پر قتل ہوا ہے. مطلب یہ اتنی دیدہ دلیری ہے ان کے پاس. آئیں, کوئی ہمت کرے, اس کا بھائی مہدی ہادی یہاں پہ میرے ساتھ, مطلب کچھ فاصلے پہ بیٹھا ہوا, مطلب اسی جگہ پہ, کریں وہ بات میرے ساتھ, بتائیں مجھے. یہ جو سلسلے ہیں, یہ یقین کیجئے یہ احمدیہ کلٹ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ پروپوگیٹ کرنا جانتا ہے, ان کو یہ چیز پتا ہے کہ ہاؤ ٹو سیل دا پروڈکٹ. اور ہمارا مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت پیچھے ہے, یہ میں آپ سے عرض کر دوں. مسلمان کو پروپوگیشن نہیں آتی, لیکن اس کلٹ کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے اسلام کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کر دیا ویسٹ کے آگے, اور اس کو سیل کر رہا ہے, جبکہ یہ کوڈ آف لائف ہے, یہ پروڈکٹ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. سو ہمارے آج کے مسلمان کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. باقی ان کا کام ہے, مطلب جو ایتھیسٹ چینل ہے ان کا کام ہے اپنا پروپیگنڈا کریں, ان کو لیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں. مطلب اگر کوئی بھی آ کے بات کرنا چاہتا ہے, حارث ہو چاہے غالب ہو, دے آر موسٹ ویلکم, آئیں بات کر لیں. I'm there. میں نے اپنی زندگی انہیں میں گزاری ہے ساری, مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آئیں مجھے فیکٹ کے اوپر بتائیں کہ کون سا بندہ ہے جو عقیدے کی بنیاد پہ مارا گیا ہے. تھینک یو. اوکے جی شیخ صاحب, آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو پھر ہماری نالائکی نہیں ہے کہ ہم نے گوگل کے اوپر پہلے اپنے فرسٹ خلیفہ کا نام نہیں لکھا. دوسری نالائکی یہ ہے کہ وکیپیڈیا کے اوپر یہ انہوں نے ساری پرسیکیوشن کی انفارمیشن دی ہوئی ہے, تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جی ہم نہیں کرتے. یعنی ہم اتنا پیچھے رہ گئے تبھی تو ہم مار کھا رہے ہیں. جی میں عرض کروں کہ یہ پھر وہی ہے, گوگل کے اوپر کسی نے نہیں دکھنا. یہاں پہ اپنی کریکشن کر لیجئے. گوگل ایک سرچ انجن ہے, اس سے اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جواب کہاں پہ ہے. وہ آپ کو ویکیپیڈیا پہ لے کے جاتا ہے. ویکیپیڈیا کے اوپر ہم نے اپنا جو فرسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر ہے وہ دیا ہوا ہے. وہاں پہ جا کے پریزنٹ خلیفہ, یہ دیکھیں لفظوں کی کھیل ہے ساری. یہ جو چیز ہے یہی ریسرچ والا یہ سارا کام ہے. ان لوگوں کو ویکیپیڈیا پہ جا کے کام کرنا پڑے گا, وہاں پہ لکھنا پڑے گا, وہاں پہ کریکشن کرنی پڑے گی. تو پھر جب گوگل سے پوچھیں گے تو گوگل وہی جواب دے گا جس کے آپ نے ٹیگ ڈالے ہوں گے, جب وہ آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گا. یہ سارا سلسلہ, یہ ہماری نیگلیجنس ہے, میں بالکل مانتا ہوں, اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے. اوکے جزاک اللہ شیخ صاحب. نیکسٹ کالر کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. شیخ صاحب ایک چیز آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ جو الہاد کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو بیچ میں اسکرین پہ دکھا دیا میں نے. زیتون ایف ایم پلس جو ہیں دوست اس حوالے سے جو شغف رکھتے ہیں یہ کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایتھیزم کے حوالے سے, وہ ویڈیوز بھی میں نے دکھائی تھی جس میں ان ملحدوں وغیرہ کو جو ہے وہ رپلائی جو ہے, اور اس کے اوپر پراپرلی عامر بھائی انشاءاللہ کام کریں گے. ویڈیوز شارٹ ویڈیوز انشاءاللہ آیا کریں گی, تو اس چینل کو آپ ضرور وزٹ کر لیجئے, ایک بار دیکھ لیجئے. پہلے بھی کافی سارا کنٹینٹ پڑا ہے, بہت سارے جواب آپ کو مل جائیں گے, اور انشاءاللہ مزید بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہاں پہ آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیجئے, اس کے اوپر بات کی جائے گی. اچھا جی نیکسٹ کالر کی طرف آ جاتے ہیں. جی خورم سلطان, السلام علیکم پیارے بھائی. خورم صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے کائنڈلی. جی محترم, کیا سوال آپ کا؟ کیا کہہ رہے؟ جی السلام علیکم جی سب کو. جی میں جرمنی سے بول رہا ہوں, جرمنی میں رہتا ہوں. 4-5 سال ہو گئے ادھر مجھے رہتے ہوئے. تو میرا جو کام ہے وہ تقریباً سارے قادیانوں کے ساتھ ہی ہے.
تو لین دین ان کے ساتھ بزنس وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو میں 4-5 سال ہو گئے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہیں یا امتی نبی ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کہیں پہ مجھے یہی لفظ دکھا دو کہ یعنی ایک امتی نبی آئے گا اور اس کا نام غلام احمد ہوگا. تو مجھے 5-6 سالوں میں تقریباً 10-15 آدمیوں سے واسطہ پڑا، لیکن کسی نے بھی اس کا جواب جو ہے نا وہ نہیں دیا. ان میں سے زیادہ تر تو کسی نے بھی کوئی اسٹڈی نہیں کی ہوئی، نہ کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہے، چاہے وہ مرزا صاحب کی ہو رائٹ یا خرم چاہے وہ صاحب، کوئی حدیث کی کتاب ہو. بالکل اچھا بالکل میرے ٹھیک لیے خرم صاحب، سوال لیکن کیا ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیخ صاحب جی کے جی لیے ہمارے لیے اگر کوئی سوال ہو تو. جی، بہت شکریہ. چلیں، تھینک یو. اوکے تھینک یو جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر اسٹوڈنٹ آف احمد جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود راضی بول رہا ہے یار. کہ بنیموتو علی قلب، یعنی کہ تمہارا ایک دشمن 52 میں ہلاک کیا جائے گا. تو آپ کیسے نہیں مان سکتے کہ بھٹو کے ساتھ یہی ہوا؟ چلو اوکے رضی، آر یو لائیو یا یہ پری ریکارڈڈ ہے؟ مطلب اردو آپ کی نہیں ہے اچھی، تو آئی نو مے بی آپ نے یہ پری ریکارڈڈ رکھا ہو میسج اور اس کو سامنے کر کے چلا رہے ہیں. نہیں، جسٹ وائس چینجر کے انٹریکٹ ساتھ کیجیے گا، تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وہ چلے گئے. بوم گون. اچھا، میں صرف جو اس نے پوچھا ہے نا وہ جو، ہاں لیکن میں جواب دے دیتا ہوں کہ وہ 52 کے عدد پہ کتے کے عدد پہ کتا مرے گا. یہ دراصل مرزا غلام احمد صاحب نے یہ جو پیشگوئی کی تھی نا تذکرے والی، یہ مرزا بشیر الدین محمود جو خلیفہ ثانی کہلاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں تھی. وہ کیسے کہ خلیفہ ثانی کے جو خلافت کا دور ہے وہ 52 سالہ دور ہے، اور جس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان کی موت واقع ہوئی ہے، تو وہ جو ہے کہ کتا کتے کے عدد پہ مرے گا. یہ خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تھی، بھٹو کے بارے میں نہیں تھی. جی اوکے اوکے جی، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، کسی اور کا کوئی سوال ہو تو کائنڈلی آپ کال کے اوپر آ جائیے. اور یہ تھوڑی سی جب آ جائیں تو اگلے بندے کی سننے کی بھی ہمت کیا کریں. یہ سننے میں ہمیں آیا ہے کہ یہ صاحب ادھر جا کے کہیں شور تو بہت مچاتے ہیں ہمارے بارے میں، لیکن اب آئے ہیں، آپ کو موقع دیا، آپ سنیں، حوصلہ کریں، بیٹھیں، بات تو کریں. وہ ریکارڈڈ میسج چلایا اور یہ وہ گئے، وہ عامر بھائی جیسے کل کہہ رہے تھے وہ خلیفہ گوگلی کے اوپر کہ جی وہ میریاں آنیاں جانیاں ویکھو. تو یہ آنیاں جانیاں آپ نہ دکھایا کریں، آپ بیٹھا کریں، آپ بات کیا کریں، سوال کیا کریں کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ اگلے کی سنتے ہی نہیں. لنک میں نے پھر سے نیچے دے دیا جی، اگر کوئی ہو کالر تو آ جائیے. کچھ چند منٹس باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کریں گے اور پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے یو کے ٹائم شام 9 بجے. یہ لنک ہے جی، اس کے اوپر آپ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، اوکے اوکے جی. آئی تھنک اور کوئی نہیں ہے کالر. شیخ صاحب آپ کوئی آخری پیغام بات کرنا چاہیں؟ بس یہ چیز ہے کہ کل میرے پاس ایک قادیان سے لیٹر ہے، مطلب وہ کل ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، وہ بات کریں گے. مطلب اب یہ جو چیز ہے کہ لوگوں کے اندر ہمت، طاقت، یہ چیز جو آئی ہے کہ اپنا اظہار، اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کہ ان کی آئی ڈی، ان کی آئیڈینٹی جو ہے ان کی رضامندی کے بغیر کبھی ظاہر نہیں کی جائے گی. اور خاص طور پہ اس خاتون سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے بائی ایئر بات کر دی ہے کہ اگر ہم ایکس احمدیوں میں سے کوئی شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا کسی کے ساتھ زیادتی کی، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب اس طرح کے کہ آپ خود بڑے نیک اور سچے بنتے ہیں جبکہ آپ لوگ ہیں جھوٹے، آپ لوگوں نے دھوکے کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے، تو کس طرح آپ کسی کو
خود میں یہ دھوکے باز ہو کے دوسروں کو اس طرح کی دعوت سچائی کی دے سکتے ہیں، اور آپ جماعت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو میں نے یہ بات کرتی ہے، آپ ہمت کیجئے، آپ مجھے اس شخص کے بارے میں بالکل بتائیے، میں اس چیز کو اوپنلی لے کے آؤں گا۔ یہ جو چیز ہے انشاءاللہ سلسلہ سچائی کا ہی رہے گا۔ اگر یہ چیز میری طرف ہوگی تو میں آپ کو یہ کھلے لفظوں میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپنی کوئی بھی غلطی، کوئی بھی ایسی چیز کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی۔ یو واچ مائی ورڈز۔ اوکے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں عزیزوں دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا جناب۔ تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ اپنے دوست ہوسٹ فاروق کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔